پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ پہلا عشرہ اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا۔ اب دوسرا عشرہ ہے، پھر تیسرا عشرہ آئے گا، اور یوں یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے، جس نے اس دنیا میں آنا ہے، جس چیز میں بننا ہے، جس چیز نے تخلیق ہونا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ضرور ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کا مہمان ہمارے گھروں میں آیا تھا، 30 دن یا 29 دن کے قیام کے بعد ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے تمام روزوں کو پائیں گے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک کے اختتام سے قبل ان کی زندگیوں کے اختتام ہو جائے۔ اسی لیے ہمہ وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت
آپ نے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، تو یا اللہ اس کے اختتام تک ہمیں پہنچا دیں، کیونکہ یہ رمضان انسان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے آتا ہے، انسان کو بلند کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، انسان کو اللہ کی رضا دے دیتا ہے، انسان کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے دیتا ہے، انسان کو جنت کی نعمتیں دے دیتا ہے، انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے کے اندر لے لیتا ہے۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان ہے غلطیوں کا پتلا ہے، انسان کے اندر جہاں نیکیوں کا مادہ ہے وہیں گناہ کا مادہ بھی ہے، جہاں انسان نیکیاں کرتا ہے وہیں انسان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنے گناہ تم سے ہو چکے ہیں، چاہے پوری زندگی تم نے گناہوں میں گزار لی ہے، فقط ایک ندامت کا آنسو بہا دو، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی وعدہ نہیں مانگا، کوئی لکھائی پڑھائی نہیں کی، کوئی گواہ نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں کیا۔ پوری زندگی اگر تم میری نافرمانی کرتے رہے ہو تو آج بھی وقت ہے، ایک ندامت کا آنسو بہا دو، میں تمہارے تمام گناہوں پر قلم آگ پھیر دوں گا۔ جس چیز پہ جہاں پر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ اس نے اس جگہ پر، زمین گواہی دے گی کہ اس نے یہاں پر گناہ کیا تھا۔ نیکی کرو گے تو زمین گواہی دے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ اعضاء جو ہیں یہ ہمارے گواہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، جب اللہ کے حضور آتا ہے نا، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اللہ جتنے بھی یہ گواہ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتا ہے۔ صرف آپ کی گناہوں کی کتاب سے آپ کے گناہ نہیں مٹاتا، بلکہ جو آپ کے گواہ موجود ہیں آپ کے ارد گرد، اللہ رب العزت ان کو بھی بھلا دیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جائیے میری امت سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پریشان نہیں ہونا میری رحمت سے، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ انسان سوچتا ہے پوری زندگی گزر گئی گناہوں میں، پوری زندگی گزر گئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اب کس منہ سے اللہ کے دربار میں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، جو کچھ آج سے پہلے ہوا اسے بھول جا، آ جا، میرا دروازہ اب بھی کھلا، آ تو صحیح، بلا تو صحیح، پوچھ تو صحیح، پکار تو صحیح۔ اگر میرا جواب تجھے نہ آیا تو مجھے رب کہنا چھوڑ دینا، وہ تو اتنا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک گویہ تھا، گانا گاتا تھا، پوری زندگی اس نے یہی کام کیا۔ بوڑھا ہوا، وہ شہرت، وہ مال و دولت، وہ چیزیں جو لوگ آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، اب آواز نہیں رہی تو لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ مال و دولت ختم ہو گیا، بھوک نے ستایا، اتنی شدت سے بھوک لگی،
کہ جنت البقیع میں آیا اور وہاں سر نیچے کر کے رب سے کہتا ہے یا میرے رب پوری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، پوری زندگی تیرے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلا، یا اللہ آج بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے دیا۔ سر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے وقت کا امیر المومنین عمر بن خطاب دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چیخ نکلتی ہے یا اللہ خیر ہو، کیا بات ہے عمر آج تو آ رہا ہے، آج تو پکڑا گیا، آج تو تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ آپ بھی بڑے دوڑ سے رہے ہیں، تیز سے آ رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے جانے لگا تو عمر نے کہا رک جاؤ، آیا نہیں ہوں بھیجا گیا ہوں۔ کہا کہ ابھی مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا، غیب سے صدا آئی اے عمر اٹھو، جنت البقیع میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، جاؤ اس کی بات سنو، اس کا مسئلہ حل کرو۔ میں نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا ولی اللہ ہوگا، اسی لیے سوچا نہیں، جیسے سویا ہوا تھا اٹھ کے بھاگا۔ تو کہنے لگا کہ یا اللہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں پکارا، آج سچے دل سے پکارا تو میری مدد کے لیے کسی عام شخص کو نہیں عمر بن خطاب کو بھیج دیا۔ چیخ نکلتی ہے، روح پرواز کر جاتی۔ تو آئیے رب کو پکاریے۔ یہ دنیا فقط چند منٹوں کے لیے، آج ہیں کل نہیں، ابھی ہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ دنیا کو منہ نہیں دکھانا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام کر رہا ہوں، دنیا والے کیا کہیں گے؟ ارے کم عقلو، یہ مت سوچئے دنیا کیا کہے گی، یہ سوچئے کہ خدا کیا کہے گا، مصطفیٰ کیا کہے گا۔ یہ وقت ہے رب کو پکارنے کا۔ رب سنتا ہے، رب اپنے انسان کی سنتا ہے۔ رب آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اتنے سال تم نافرمانی کرتے رہے، اتنے سال یہ کرتے رہے، اتنے سال تمہیں بلاتا رہا تم نہیں آئے، بلکہ جب کوئی آتا ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے میرا بندہ میرے دربار میں آیا۔ اس لیے یہ مت سوچئے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ مغفرتیں لایا ہے۔ آج اللہ کی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح برس رہی ہے۔ سمیٹ لیجئے، اللہ کی طرف بڑھ لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ ایسی رحمتیں کرے گا کہ تم ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگیے تو صحیح۔ یہ رمضان آتا ہی اسی لیے کہ انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ پھر انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ ہمارے لیے ہمارے سامنے کوئی انسان آ جائے تو منہ سے بدبو آ جائے، ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اگر یہی روزہ دار کی منہ کی بدبو ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں خوشبو سے زیادہ اس کا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح شیطان، سرکش شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جنت اس کے لیے، روزے داروں کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔ جیسے انسان کے گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو تو اسے سجاتا ہے، اپنے گھر میں قمقمے لگاتا ہے، روشنیاں کرتا ہے کہ میرے گھر میں خوشی ہے۔ جب اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے اپنی جنت کو سجا دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا
کہ روزے داروں کے لیے انسان تو انسان، دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم دیا میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ انسان تو انسان، اللہ نے مچھلیوں کو بھی اس کام پر لگا دیا کہ ان کے لیے مانگتے رہو، لیکن ہم نے اس رب کو ٹھکرایا، لیکن ہم نے اس رب کے دربار کو چھوڑا ہے۔ ہم نے ایک در کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں در بدر بھٹکا دیا۔ جس بندے نے اس در کو پکڑ لیا، اللہ سارے در بند کر کے ایک در والا رکھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ فرماتے ہیں سفر میں جا رہا تھا، راستے میں طوفان آیا یا آندھی آئی، جو کچھ بھی ہوا، سفر کرنے کے قابل نہ رہا تو مسجد میں چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، نماز عشاء کے بعد سوچا یہیں آرام کر لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد محلے والے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آرام کر سکتے، آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، خیر اس وقت یا کوئی حالات ہوں گے یا کچھ ہوگا، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ باہر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ سامنے دیکھا کہ ایک نان بائی ہے، نان یعنی کہ روٹیاں پکانے والا ہے، روٹیاں پکا رہا ہے۔ وہ جب بھی اس طرف روٹی کرتا کہتا ہے استغفر اللہ، اس طرف روٹی کرتا استغفر اللہ، بیلن کرتا روٹی کو بڑا کرتا تب بھی وہ استغفر اللہ پڑھتا، روٹی لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا، روٹی اتارتا تو استغفر اللہ پڑھتا۔ نظر پڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، بزرگ سے بلایا کہ آؤ یہاں آ کر آپ بیٹھ جائیں۔ تو جب حضرت نے یہ تمام کام دیکھے تو اس سے پوچھا، اتنی بار استغفار کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، کوئی ایسی دعا ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ وہ مسکرا پڑا۔ اس نے کہا کہ اے بابا جی، زندگی میں جو بھی دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ ایک دعا ہمیشہ سے مانگ رہا ہوں، مجھے امید ہے وہ جلد پوری ہو جائے گی، اس کے انتظار میں ہوں، ابھی تک اس کے آثار نظر نہیں آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ایک عالم ہے جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، میں ان کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، والدہ بیمار ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، جا نہیں سکتا، یہ دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ان کی زیارت مجھے نصیب فرما دیجیے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے آج تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ بندے خاکسار کو احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ میں مسجد میں گیا، مسجد نے بھی تیری دعا کی وجہ سے پناہ نہیں دی کہ جاؤ دعا بلا رہی ہے۔ راستے میں آ رہا تھا کہ موسم نے میرا راستہ موڑ دیا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، اب معلوم ہوا کہ یہاں پر تیری دعا پکار رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا، وہیں لیٹا۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کی گود میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگیے، مغفرت مانگیے، اللہ دیتا ہے، اللہ کبھی نہ نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا